الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپن سب کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی مجلس میں بیٹھنے پر وعدے فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جب آدمی ایسی مجلسوں سے اٹھتا ہے تو گویا کہ وہ بخشایا اٹھتا ہے، اللہ اس کے گناہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے دین کی باتیں سننے کی توفیق مل جائے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں وعلیکم السلام، دیکھ رہا ہوں کہ کفر کے غلبے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آگے دنیا کے اندر ہاں ہے کفر کتنا ہی غالب ہو جائے، ہاں لے چاچا چان بھائی۔ ہلو وعلیکم السلام بھائی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفر کتنا ہی غالب ہو جائے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کفر مسلمانوں پر تب حاوی ہوتا ہے جب مسلمانوں میں منافق زیادہ پیدا ہو جائیں۔ اور اس بات کی یہ بات شاہد ہے کہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں جو نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے وہ منافقوں سے پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت کوشش کی ان لوگوں نے، منافقوں نے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی آیا کرتی تھی تو ان کے راز فاش ہو جاتے تھے۔ ہر بار اللہ قرآن کے اندر فرما دیتے تھے منافقوں کے یہ منصوبے ہیں، منافقوں کے یہ منصوبے ہیں۔ منافق مسلمانوں پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی لسٹ بھی اللہ کے رسول کو دے دی تھی کہ آپ کے درمیان کون کون منافق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے اور جو خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو ان میں جو خلفائے راشدین کو جو سب سے زیادہ اذیت پہنچائی ہے، امت کی وحدت کو توڑنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے، وہ ان لوگوں کا رہا ہے جو ظاہر میں مسلمان تھے لیکن کام پورا کا پورا کس کا کرتے تھے؟ یہودیوں کا، نصرانیوں کا اور اسلام کے دشمنوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تو سرئیس یہودی تھا، غلام تھا۔ اور فتنہ کب بڑھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور جو بغاوت کھڑا کرنے والا تھا وہ عبداللہ بن سنا غالباً تھا، وہ یہودی تھا، حالانکہ ظاہر میں مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ تو ہر زمانے میں جو کفر غالب ہوا ہے مسلمانوں پر، وہ ان لوگوں کے ذریعے غالب ہوا ہے جو لوگ اپنی قوم سے غداری کرنے والے رہے، منافق۔ ہم منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ ایک آدمی ظاہر میں مسلمان ہے، دیندار بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن مخبر ہے کہ اپنی قوم کی خبر باہر جا کے دیتا ہے۔ بھئی آج مسجد میں یہ مشورہ ہوا، بھئی مسلمان ہمارے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ہوا ایسا۔ ایک جگہ کی میں آپ کو بات بتاؤں، ایک صاحب تھے جنہیں بڑا ڈھول تانسوں کا بڑا شوق تھا، غیر مسلموں کی جو ہوتی نا وہ ڈھول تانسے سے جو گاری کیا جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کے ہاں، تو ان میں بھجن میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو مسلمانوں نے انہیں پکڑا ایک دن، رشتہ دار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور کہا کہ میاں آپ جو کرتے ہیں، بھجن میں جاتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ اپن مسلمان ہیں، ہاں دوستانہ یاری اپن رکھ سکتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، کوئی برائی اپن دشمنی تو نہیں رکھنا، لیکن جو آپ کرتے ہیں جا کے بھجن کیرتن ان کے درمیان کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اب اس مسلمان کی ذہنی سطح آپ دیکھیے کہ یہ اس آدمی نے جا کر غیر مسلموں سے یہ بات کہہ دی کہ صاحب ہمیں روکتے ہیں ہمارے مسلمان۔ اب وہ تو نہیں سمجھتے غیر مسلم کہ بھائی اسلام کے اندر یہ چیز جائز ناجائز کیا ہوتی، وہ نہیں سمجھتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں یار یہ مسلمان شاید ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے۔
اس طریقے سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پیدا کون کرتے ہیں؟ یہ لوگ، وہ لوگ کرتے جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ ہی ہو کہ میرے اندر نفاق ہے۔ اسلام کی باتوں سے چڑھنا، مسلمانوں سے چڑھنا، نمازیوں سے چڑھنا، مسلمان اگر اچھی نصیحت کرے تو فوراً تاؤ میں آ جانا، یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ چیز جو نقصان پہنچاتی ہے وہ نفاق ہے، منافقت، کہ ظاہر میں کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ اس وقت بڑی امت کی بڑی تعداد وہ ہے جو نفاق میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ نہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے، وہ لوگ تو مسجد میں نہیں آتے، کھلے طور سے نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسجدوں میں صفوں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا حال خراب ہے۔ آج ہم نمازی ہیں، کل کو اگر کوئی کفر کا غلبہ ہو جائے اور ہمیں مارنے اور کاٹنے کی بات ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسجدوں کی اول صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کل وہ اپنے ایمان کو بیچنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز اپنے اندر سے نفاق کو نکالنا اور حقیقی ایمان کو دلوں کے اندر داخل کرنا۔ اور حقیقی ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس معاملے میں آدمی کوئی کمپرمائز نہ کرے، کوئی سمجھوتا نہ کرے، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب ہے ہی نہیں، اور محمد رسول اللہ کے اتباع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے طریقے کے علاوہ کسی کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ علماء نے جن حدیثوں میں آیا ہے کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کلمے سے مراد پورا دین ہے، کہ آدمی پورے دین کو ایکسیپٹ کرے۔ یہ نہ ہو کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن شادیاں غیروں کے طریقے پر، موت میت غیروں کے طریقے پر، گھر میں کوئی پروگرام ہو گیا سارا کا سارا غیروں کے طریقے پر، رشتہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں غیروں کے طریقے پر، گھر میں کچھ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ایک غیر مسلم ہے جس کے ہاں سالوں گزر جاتے ہیں، گھروں میں جھگڑے نہیں ہوتے، یہ مسلمان ہیں، ایسا دن نہیں گزرتا، مہینہ نہیں گزرتا جب ان کے گھروں میں لڑائی نہ ہو۔ اور شیطان کیوں ہمیں جھگڑا کرواتا ہے؟ آپ دیکھنا کبھی غیر مسلموں کے گھروں میں اتنے جھگڑے نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں کے گھروں میں جھگڑے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ غیر مسلم اگر لڑیں گے بھی تو کیا کریں گے، لیکن مسلمانوں کے گھروں کے آپس کے جھگڑے ان کو کبھی نیکی نہیں کرنے دیں گے۔ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، اگر سسر ہے گھر کے اندر، اگر وہ بہو کو گالیاں دے یا برا بھلا کہے تو یہ گھر میں کیا کہہ سکتا ہے؟ کل کے زبان سے کہے گا کہ نماز پڑھو۔ اگر ساس گھر میں بہوؤں کو برا بھلا کہتی، وہ ساس کس زبان سے کہہ سکتی ہے گھر میں بہوؤں سے کہ تم نماز پڑھو، بیٹوں سے کہے کہ نماز پڑھو؟ ایک شوہر کی زبان خراب ہو یا گھر کی ایک بہو کی خود زبان خراب ہو، وہ دوسروں کو کیا نیکی کہہ سکتی ہے؟ اس لیے شیطان آپس میں جھگڑے کرواتا ہے کہ یہ نیکی کے کام کے بچے ہی نہیں۔ اور یہ گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ نفاق ہے، دین کی کمی ہے، نیکی کی کمی ہے، اور گناہوں کی مبتلا، جو گناہوں میں ہماری طبیعتیں مبتلا، اس کے وجہ سے سارے فتنے ہیں۔ ورنہ آپ صحابہ کے زمانے دیکھیں، صحابہ جو آپس میں سگے بھائی نہیں تھے لیکن رہتے، ان کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے رہتے تھے جیسے سگے بھائی، آپس کے تعلقات ایسے بہترین تھے جیسے سگے بھائی۔ جو فضائل اعمال کے اندر جو واقعہ لکھا ہے، جو سیری آئی صحابہ کے، ایک صحابی کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیری آئی بکرے کی سر، تو انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب میرے پاس تو ٹھیک ہے گزار کر لوں گا، ہو سکتا ہے میرا پڑوسی بھوکا ہو۔ کہتے ہیں کرتے 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 پورے محلے سے گھوم کے اسی گھر کے واپس آ گئے، اتنی خیر خواہی کرتے تھے ایک دوسرے کی۔ تو ان کے پاس کیا چیز تھی؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے حقیقی ایمان سیکھا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ رب پالتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر کوئی لالچ نہیں تھی، ان کے دلوں کے اندر عداوتیں نہیں تھیں، ان کے دلوں کے اندر کنجوسی نہیں تھی، ان کے اندر نفاق نہیں تھا، ان کے اندر آپس میں محبتیں تھیں، اللہ کی ذات پر یقین تھا،
तवक्कुल था और तबीयत बड़ी, यानी आप कहें बड़ी क्या कहें, मासूम तबीयतें थी। ये ईमान की अलामत है कि जो ईमान वाला होता है वो भोला होता है। भोले से मुराद बेवकूफ़ नहीं होता, नरम तबीयत होता है। उसकी क्या मिसाल दी कि ईमान वाला ऐसा फरमाबरदार होता है जैसे फरमाबरदार ऊँट होता है कि अगर उसे पहाड़ पर बिठा दो तो वहाँ भी बैठ जाए। इस तरह मुसलमान की अलामत बताई कि इतना नरम होता है, इतना फरमाबरदार होता है। अब ये निफाक हमारे दिलों से निकले कैसे? इस ज़माने के अंदर अगर चंद लोग, जो हम सब नमाजी हैं, मस्जिदों में आते हैं, अगर वाकई हम लोग वाकई अल्लाह ताला से सच्चा ताल्लुक़ अगर हमारा होता तो ये हाल दुनिया के ना होते जो आज हैं। 313 थे बदर के मौके पर, लेकिन क्या हुआ, उन 313 के ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी काया पलट दी। और पूरी 313 की वजह से आज पूरे आलम दुनिया में पूरा जो इस्लाम नज़र आता, उन 313 की ही बरकत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मुसल्ले पे बैठ के, अल्लाह 313 लेके आया हूँ, अगर ये हलाक हो गए तो फिर ज़मीन पे तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। क्या मतलब कि ये 313 अगर आज शहादत शहीद हो गए तो फिर कोई नाम नहीं, इस्लाम ख़त्म। हालांकि अल्लाह की तरफ से कुछ और ही मंजूर था। उन 313 की बरकत है आज ये सारी दुनिया में आप इस्लाम को देख लें। अगर आज 313 जैसे चंद लोग ये कर खड़े हो गए ना दुनिया में, तो पूरी दुनिया की काया पलट जाएगी। चंद लोग जो नमाजी हैं, अगर ये अपने ईमान को, यकीन को सच्चा बना लें, अल्लाह की ज़ात का यकीन हासिल कर लें, हमें इस बात का यकीन हासिल करें कि हमें मरना है और क़यामत एक हकीकत है, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का वजूद हक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं वो हक़ है, जन्नत भी हक़ है, जहन्नम भी हक़ है, सारे हक़ाइक़ हैं। हमें इसलिए शक है क्योंकि हमारे दिल में निफाक है, हम अपने गुनाहों में अपने आप को मुब्तला करके बैठे हैं। और गुनाहों में क्या, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर शैतान या डर बिठा दिया, करोगे नहीं तो खाओगे क्या। और ये बात पक्की है, अगर हम सारी ज़िंदगी घुटने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएं तो मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं कमा सकते। ये पक्की बात है, मुक़द्दर से ज़्यादा नहीं कमा सकते। और अगर मुक़द्दर में अल्लाह ताला ने बहुत माल रखा है, आप माल से दूर भागेंगे तो आपको मिलेगा। ये अजीब अल्लाह ताला ने दुनिया की तख्लीक की है। लेकिन दीन ऐसा रखा है कि दीन के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के दीन नहीं आता। उसकी एक मिसाल दूं कि मुक़द्दर में जैसी चीज़ होती है वो कैसे रिज़्क़ अल्लाह कैसे देते हैं। एक कुर्दी था जो डाकू था, फ़ज़ाइल आमाल के अंदर ये वाक़या लिखा है। उसका काम ये था कि वो तो बस रास्तों में, जंगलों में रहते थे और राहगीरों को लूटते थे। एक दिन देखा कि पूरे काफ़िले के उसका जो गिरोह था वो बैठा हुआ था और ये लेटा था। इसने देखा कि एक सूखा हुआ दरख्त है खजूर का, तो एक चिड़िया आती है, एक खजूर मुंह में लेके आती है और सूखे दरख्त पे जाती है और वहाँ उस सूखे दरख्त पे डाल देती है ऊपर बैठ के। बहुत देर हो गया देखते हुए, वो आती है, खजूर उठाती है और दरख्त पे, सूखे दरख्त पे ले जाती है। उसके दिल के अंदर ये ख्याल आया कुर्दी के कि देखूं तो ये चिड़िया आखिर किसे खजूर पहुंचा रही है। तो उसने अपनी तलवार रखी और चढ़ा पेड़ पे, सूखा दरख्त। जाके देखा तो पेड़ में एक बड़ा सा छेद बना हुआ है उसमें, और एक अंधा सांप बैठा है। वो चिड़िया आ रही थी और खजूर लेके आती थी और सांप के मुंह में डाल के चली जाती थी। तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो ये उतरा पेड़ से और कहने लगा, अल्लाह, ये जो सांप है जिसको मारने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, आप इसे भी रिज़्क़ पहुंचा रहे हैं। ये अंधा हो गया, खुद शिकार नहीं कर सकता, तो आपने चिड़िया को लगा दिया कि चिड़िया खजूर आती है और इसके मुंह में डालती है। वो कहने लगा, या अल्लाह, मैं आपके महबूब का उम्मती हूँ और आपने मुझे चोरी में लगा दिया। और उसी वक्त तलवार तोड़ दी और सर मट्टी उठाई और सर पे डाल किया था, इकालतन इकालतन, या अल्लाह दरगुजर कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। और आसमान से निदा हुई कि माफ़ी हो गई। फ़ौरन अपने साथियों के पास पहुंचा तो साथियों ने जब देखा तो साथी कहने लगे कि हम तेरे चेहरे को बदला हुआ देखते हैं। फिर सारा वाक़या सुनाया और कहा, मैंने तो सच्ची तौबा कर ली। साथियों ने भी तलवार तोड़ दी, वहीं से उम्रे का इरादा कर ली और सारे के सारे उम्रे पर चले। अब वाक़या जो मैं बता रहा हूँ, जब रास्ते में एक जगह पहुँचे तो एक बूढ़ी औरत रास्ते में खड़ी है और आवाज़ लगा के पूछती है, नाम लेके, क्या तुम में कोई फला कुर्दी है?
تو یہ جب ان کا قافلہ نکلا تو کہاں یہ میں ہوں، میرا نام ہے، نام یہ میں قردی ہوں، تو کہا یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں اور یہ تمہیں دینا ہے۔ کہا میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کپڑے مجھے کیوں دینا ہے؟ تو وہ اس عورت نے کہا کہ چند دن ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہا 3 دن ہو گئے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہوں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کے کپڑے ہیں، فلاں قردی کو دے دے۔ وہ کہا میں 3 دن سے راستے سے کھڑے ہو کے اعلان کر رہی ہوں کہ تم میں کوئی فلاں قردی ہے، اب تمہارا قافلہ آیا ہے، تم سے ملاقات ہو گئی ہے، تو یہ کپڑے لے لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ رزق کو پہنچاتے ہیں۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کپڑے کہاں سے ملیں گے۔ اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے واقعے لکھے ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے مکہ مدینہ کے بڑے بڑے مالدار جنہوں نے وصیت لکھی تھی کہ فلاں ہندوستان کے فلاں صاحب کو میرا اتنا مال پہنچا دیا جائے، نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو۔ یہ مقدر ہے دنیا کا، یہ مل کے رہے گا، لیکن دین مشقت پر ہے، اسے محنت سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اور محنت کیا ہے؟ بہت سی محنتیں ہیں۔ ایک اللہ کے ذکر کی محنت ہے، ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی محنت ہے، اللہ والوں کے صحبت میں رہنے سے بھی ایمان بنتا ہے۔ صحابہ کو جو ایمان کمال ملا تھا کہ صحابہ کی طرح قیامت تک کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا، صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا کوئی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحبت اٹھائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں وہاں پہنچایا تھا کہ قیامت تک کوئی ان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، اتنا اونچا مقام۔ تو صحبت سے ایمان ملتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ تو یہ نفاق اس طریقے سے دور ہوگا کہ ایک آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اپن خود دیکھیں، جس زمانے کے اندر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو لوگوں کی طبیعت ہی عجیب تھی، دلوں کے اندر ایمان ہی الگ لیول کا تھا، یقین اللہ سے تعلق ہی عجیب بنے ہوئے تھے۔ اور جب سے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا بند کیا، حالات خراب ہو گئے، دل کی طبیعتیں بالکل بدل گئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے بس محنت رکھی تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ایک محنت اللہ کے ذکر کی ہے کہ آدمی یا تو اللہ کے راستے میں نکلے پھر ایمان بنتا ہے، یا اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اس سے بھی ایمان بنتا ہے۔ اور اس سے تو ایسا ایمان بنتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا مقام دیتے ہیں کہ پھر اسے کفر کی طرف نہیں لوٹاتے، کمال کا ایمان اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اس ایمان کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے، اگر وہ ایمان نہیں ہے تو ہم باطل سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ حالات بگڑ رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد بھیجے تو کس بنیاد پر؟ آج اگر پوری دنیا کے اہل کفر اگر مسلمانوں کو ختم کرنے پہ آ جائیں تو کیا مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہ مقابلہ کر لیں؟ چلو ٹھیک ہے کہ اگر چند لوگ مقابلہ کر لیں گے، کیا ہمارے گھر والوں کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ایمانی قوت ہے کہ وہ مقابلہ کر لیں؟ کیا ہماری گھر کی عورتوں کے اتنے ذہن بنے ہیں، کیا ان کا اتنا ایمان بنا ہے کہ وہ مقابلہ کر لیں؟ پھر کس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایسا ایمان بنائیں، اتنا مضبوط ایمان بنائیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ان کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ ایمان کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری برائیاں اپنے اندر ہیں، لیکن کرنے کے کام ہیں، ہم کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ ذکر جو یہاں سے بتایا جاتا ہے آپ اسے کریے کثرت کے ساتھ۔ اگر اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی اس کی پابندی کریے۔ چلتے پھرتے کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک وقت ایسا نکال لیں کہ تنہائی میں بیٹھ کر اسے کریں تو اس سے اور زیادہ نفع ہوگا۔ سونے سے پہلے 5 منٹ کا میں عمل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں اور دن بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ ہم نے دن بھر گناہوں کے ساتھ گزارا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اور یہ ارادہ کر کے سوئیں کہ انشاءاللہ کل صبح سے گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس حال میں موت آ جائے تو انشاءاللہ پھر ایک ہی دن کے گناہ یا وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اللہ توبہ کی برکت سے سب معاف کر دے گا۔ کیونکہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد پھر آدمی کو گناہ کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے،
کہ میرے یہ گناہ ہو گئے تھے، وہ گناہ ہو گئے تھے، آپ نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دی، تو یہ تو توبہ کا عمل ہے۔ تو ایک آدمی شام کو جب سونے سے پہلے توبہ کر لے، اور 2 منٹ اگر 5 منٹ اور اللہ توفیق دیں تو یہ غور کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، آخرت میں میرا کیا ہوگا، میں کیا نیکیاں کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، قیامت میں میرا فیصلہ جنت کا ہوگا یا جہنم کا ہوگا، یہ سوچے میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اسے مراقبہ موت کہتے ہیں، موت کے بارے میں سوچنا، اس سے آدمی کا دل نرم پڑتا ہے۔ تو شیطان ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیتا، اس لیے جو آتا ہے سامنے نفس آدمی کر گزرتا ہے۔ اور جب آدمی کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، اور شیطان ہمیں غور و فکر نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ بڑا عمل ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں، اس سے بڑا نفع ہوگا۔ اور اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے، اگر توفیق مل جائے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی، تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کے کلمات پڑھ کے اپنی اصلاح کروا لیں مرنے سے پہلے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے۔ کم سے کم آج گھر والوں کا اتنا تو ذہن بن جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتے۔ یہاں مسلمانوں کا مسئلہ بگڑا ہوا ہے کہ مسجدوں میں وہ تو باتیں سن رہے ہیں، گھر کی عورتوں کے اتنے ذہن خراب ہیں کہ وہ کیا بتائیں، وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ جا کے جل چڑھا دو تمہیں شفا مل جائے گی، تو آج مسلمانوں کی عورتیں اس سے پیچھے نہیں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ذہن ہی نہیں بنے کچھ ان کے۔ تو یہ مایوس ہونے کی بات نہیں، یہ اپن سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماشاءاللہ جڑ رہے ہیں، مسجد کے اندر عمل کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں متنبہ کریں۔ کوئی بڑے عمل نہ بتائیں، ایمان پہ سب سے زیادہ ترغیب دو۔ تم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، پڑھنے کی کوشش کرو، لیکن شرک کے بارے میں کہنا کبھی شرک نہ کرنا تو مر جانا۔ اپنے بچوں سے کہا بیٹا جان دے دینا، کبھی شرک نہ کرنا، تاکہ ان کے اندر اہمیت پیدا ہو کہ نہیں، شرک کوئی بری چیز ہے، کفر کوئی بری چیز ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں بھی نفع ہوگا، ہماری گھر کی اولاد کو احساس ہوگا کہ بھائی کفر اور شرک بہت خطرناک چیز ہے۔ انہیں اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، جب چرچے ہوں گے تو یہ عمل ہے۔ اور 3 دن بھی اپن سب انشاءاللہ تعالیٰ لگانے کی کوشش کریں، سالانہ سفر بھی کریں، جوڑوں کے اندر بھی جائیں، گشت میں بھی جڑیں، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ کوئی کام برا نہیں ہے، سب کام اللہ کے ہیں، جو اللہ کے لیے کرے گا وہ پائے گا۔ آخری بات میں عرض کر دوں، بس آخری واقعہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بخاری شریف کا اختتام تھا، طلبہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف بخاری شریف رکھی اور ایک طرف نورانی قاعدہ رکھا، وہ فرمانے لگے کہ یہ میرے پاس نورانی قاعدہ ہے اور یہ بخاری شریف ہے، فرمائیں کہ میرے نزدیک ان دونوں کے پڑھانے کے اجر میں کوئی یعنی کمی ذاتی نہیں ہے، میرے نزدیک دونوں کا پڑھانے کا اجر برابر ہے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا بشرطے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کرے۔ ایک آدمی اگر پابندی سے گشت بھی کر رہا ہے نا تو وہ بھی دین کا بڑا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی 3 دن بھی لگا رہا ہے تو بڑا کام کر رہا ہے۔ اگر ایک آدمی چلہ بھی لگا رہا ہے تو وہ بھی بڑا کام کر رہا ہے۔ وہ جتنا بھی آدمی محنت کر رہا ہے بشرطے کہ اللہ کے لیے